بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پہ ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل سے۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے؟ بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، روشن معجزات جیسے مادر ذات اندھے کو بینا کر دینا، کوڑے کو شفا بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں۔ یہودی بڑے فخر سے کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں۔ کسی کا سحر بیان، کسی کی قوت استدلال، کسی کے معجزات ہمیں اپنے عقائد سے متزلزل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کے باعث تمہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کے ظلمت کدے روشن ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ یہود کی ہٹ دھرمی اور دانستہ کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو چکتے تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے: اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون، روح المعانی القرطبی وغیرہ۔ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتے رہے اور جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، جب میرا وہ رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ طف ہے ایسے تعصب پر، حیف ہے ایسی حب و جاہ و مال پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ ترجمہ: بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 90 کی تفسیر، یعنی ان کی سرکشی اور انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا، صرف یہ حسد انہیں جلا رہا تھا کہ یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں چنا گیا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس پر چاہے اپنا فضل و کرم فرما دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 91 کی تفسیر، جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس وحی پر ہی ایمان لائیں گے جو ہمارے انبیاء پر اتری، اس کے علاوہ کسی دوسری وحی پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا تو اپنے انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان نہیں، ورنہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی جرت کر سکتے؟ ان کا ایسا کرنا ان کے عدم ایمان کی واضح دلیل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود اس کے بعد، اور تم تو عادی جفاکار ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 92 کی تفسیر، ان کی نافرمانیوں کی طویل فہرست سے چند واقعات کی طرف اجمالاً اشارہ کر کے ان کے اس دعوے کے بطلان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے انبیاء پر صدق دل سے ایمان لا چکے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور، اور تمہیں حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے، اور خوب غور سے سنو۔ انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا نہیں مانا۔ شراب ہو چکے تھے ان کے دل بچڑے کے عشق سے، یہ ان کے پہم انکار کی نحوست تھی۔ فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، اگر تم ایماندار ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 93 کی تفسیر، اگر ایسے قبیح جرائم اور ہر حکم الہی سے کھلی بغاوت کے باوجود تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو عجیب ہے تمہارا یہ ایمان جو تمہیں برائی پر اکساتا ہے اور نیکیوں سے باز رکھتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا دل دہلا دینے والا انداز بیان۔ دعوت حق کا حق ادا کر دیا، لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے تھے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 94۔
قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راحتیں اللہ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ جس چیز نے انہیں انکار حق پر محکم کر دیا تھا وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی نجات یقینی ہے اور جنت کو صرف انہی کی خاطر دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم ان کے اس حجاب کو بھی تار تار کرتا ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا اپنے مرنے کی دعا تو کرو کہ اس دارالمحن سے نکل کر جنت کی ابدی نعمتوں سے شاد کام ہو۔ اللہ تعالیٰ پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے اور واقعی وہ ایسا نہ کر سکے۔ ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ مرنے کی آرزو کر کے قرآن کے اس اعلان کو جھٹلا دیتے، لیکن وہ دل کی گہرائیوں میں خوب جانتے تھے کہ یہ کھیل نہیں۔ اگر انہوں نے تمنا کی تو ان کی زندگی کا چراغ اسی لمحے بجھا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر یہود اس وقت مرنے کی تمنا کرتے تو ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 95۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں۔ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔